بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے نا، اس پہ چھوٹا سا ایک انالیسس بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا کیس بھی لگا ہوا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلکہ دونوں کیسز ان کے لگے ہوئے تھے، اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ کیسز اس موقع پر دونوں اکٹھے کیسے لگ گئے اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھیں گے یہ بھی آپ کو میں بھی بتاتا ہوں۔ اور پاکستان ایک بڑے عجیب و غریب سچویشن میں پھنس گیا ہے موجودہ رجیم کے ہاتھوں، اس سے پاکستان کیسے نکل سکتا ہے اور یہ حالات پاکستان کو کہاں لے جائیں گے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں پر بھی تنقید شروع کر دی گئی ہے، کچھ دبے لفظوں میں کرتا ہے، کچھ کھلے لفظوں میں کرتا ہے، کچھ آرٹیکل ان کے خلاف لکھوائے جا رہے ہیں، کچھ انہیں ڈکٹیٹر قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ صرف اپنے بھائی کے لیے جاتی ہیں ہر جگہ پہ، یہ بات سب کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی۔ ان کا پولیٹکس ہے، وہ دے ڈیم کیئر کہ جناب یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارا بھائی باہر نکلنا چاہیے، اس کے لیے وہ کسی سے بھی لڑائی کر لیتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو بھی انہیں کہتے تھے، اب وہ بجائے یہ سوچے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ باہر آ کے بول دیتی تھی۔ لیکن اگر علیمہ خانم اور باقی لوگ پولیٹیکل ہوتے جیسے باقی پولیٹیکل لوگ سوچتے ہیں تو وہ باہر آ کر الفاظ کو تبدیل کر دیتے، لیکن جو عمران خان نے کہا انہوں نے باہر آ کر بالکل ویسے ہی وہ بات کی، اور پارٹی کے لوگوں نے شاید اس طرح سے بات نہیں کی۔ تو اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کھل کر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کر سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں کیا، اور یہ بات پاکستان کا سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اس کی وہ اسٹرینتھ جو وہ شو کر سکتی تھی، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس طریقے سے وہ کام کر نہیں پائے۔ اور اس کے لیے اگر میں کہوں کہ سب سے بڑا قصوروار کون ہے، تو سب سے بڑی غلطی ہوئی گنڈا پور صاحب سے۔ گنڈا پور صاحب کو اعتماد بھی ملا، موقع بھی ملا، لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ چلے، لیکن گنڈا پور صاحب نے 2 مرتبہ ایسا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک تحریک چلانے کی کیپیسٹی تھی وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ ابھی بار بار کوشش کرنے کے باوجود تحریک انصاف وہ کیپیسٹی اس طریقے سے دوبارہ بڑھا نہیں پائی۔ ہاں، ایک مومنٹم بنایا سہیل آفریدی نے، اور وہ کچھ اور چیزیں کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ ایک طرف عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر تنقید جو ہے وہ شدید ہو گئی ہے، وہ تیز ہو رہی ہے، اور پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں، ان میں یہ طے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کے ذریعے باہر لایا جائے، سڑکیں کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ تو کن شرائط کے اوپر مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں، مذاکرات جب بھی کرنے ہیں تو شرائط تو عمران خان صاحب کی ہے، اور ان کی جو آخری 3-4 شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک، وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ مینڈیٹ واپس کریں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیا الیکشن کروائیں۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور بتائیں کہ کس نے یہ قتل عام کروایا، ان چیزوں کو آپ چیک کریں۔ تو یہ اتنے سخت مطالبات ہیں۔ اور ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں ان سب لوگوں کو رہا بھی کیا جائے۔ پھر وہ عدالتوں کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، چلیں یہ تو بات کی چیزیں ہیں، لیکن ان شرائط کے اوپر کیا حکومت مان جائے گی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیا جائے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت فوری طور پہ الیکشن کروانے کے موڈ میں ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، خاص طور پہ ان کا ہر فیصلہ عوام ناپسند کرتی ہے، اور یہ فیصلے بھی اسی طرح کے، کبھی جہاز لے لیتے ہیں، کبھی جھولے لے لیتے ہیں، کبھی گاڑیاں لے لیتے ہیں، تو یہ اس سے باہر نہیں نکل رہے، اور یہ دعوے کرتے ہیں عوام کی خدمت کے، اور صرف اپنے جلسے جلوس اور تصویریں، اس کے اوپر ان کی پوری پالیٹکس چل رہی ہے۔ گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے غریب آدمی کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب عمران خان کی مرضی کیسے شامل کروائی جائے؟ دیکھیں نا، اگر پاکستان تحریک انصاف بات چیت کرتی ہے حکومت کے ساتھ تو عمران خان کی مرضی شامل کروانی پڑے گی نا۔ عمران خان کو کچھ ملے گا تو عمران خان صاحب کچھ دیں گے نا۔ عمران خان صاحب کو کیا مل سکتا ہے؟ دیکھیں، جیل سے باہر آنے کے لیے عمران خان صاحب کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں اگلے 3 سالوں کے لیے کہ یہ حکومت رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب یہ قبول کریں گے، کرنا ہوتا وہ پہلے کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نئے الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے، یہ بھی مشکل لگتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب اپنا سخت موقف جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہاں، یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے موقف میں کچھ حد تک نرمی لا سکتے ہیں، اور کچھ اپنے آپ کو ایک لمٹ میں لے جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس سے آگے نہیں جاتا اور تم بھی اس سے آگے مت جانا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو باندھ لے اور وہ یہ کہے جی ٹھیک ہے ہم اپنی حدود کے اندر جا رہے ہیں، تو سیاستدان بھی اپنی حدود کے اندر چلے جائیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس وقت حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کیا ہے، یہ ہے بڑا سوال۔ اور جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ عمران خان کو حکومت سے کیا لے کر دے سکتے ہیں، یہ ہے دوسرا سوال۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا، وہ اچھا سسٹم یہ بات سمجھتا ہے کہ خطرہ اب انہیں
پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، خطرہ انہیں اب عمران خان کی فیملی سے، یا سہیل آفریدی کو وہ کچھ حد تک خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں کافی حد تک ڈسکریڈٹ کرنے میں کامیاب رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ جو گنڈا پور صاحب نے پورا ایک ایپیسوڈ چلایا، اور اس کے بعد جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد کے اندر بند ہو گئے جب عمران خان صاحب کا ایشو اٹھا، اور رہتی سی کسر جو ہے وہ ابھی بیرسٹر گور نے کہہ دیا کہ سہیل آفریدی ہر چیز میں آن بورڈ تھے اور وہ بھی کانفرنس کال کے اندر شامل تھے جو علیمہ خانم سن رہی تھی، تو اسے تاثر یہ گیا کہ جیسے ساری چیزوں میں وہ شامل ہے، تو انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کے پاس اب بچا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو آخری ان کے لیے پیغام تھا سہیل آفریدی کے لیے وہ یہ تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو، اس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں کوئی پیغام نہیں دیا، اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ابھی تک تو صفر ہے۔ ہاں یہ کہ مومنٹم بنایا، جلسے جلوس کیے انہوں نے، وہ تو عمران خان کا نام لے کر آپ جا بھی پاکستان میں جائیں گے، جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہاں لوگ نکل آئیں گے، لیکن اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ٹیکنیکل تیاریاں ہیں وہ ابھی تک نہیں کی، اور اب وہ کہتے ہیں جی وہ ایک تیاری کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی انہیں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سہیل آفریدی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پرانے تجربہ کار سیاست دان ہیں یہ ان کو اپنی طرح کا بنا لیں گے تھوڑے عرصے میں، اور ان کا امیج بھی ان کی طرح کا ہی بن جائے گا۔ اب انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے مطابق پبلک کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے نظریے کے مطابق اپنے پرانے اور تجربہ کار سیاستدان ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا اس کے بیچ میں کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کے کیسز کی طرف، تو ایک کیس جو لگا ہوا تھا ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی والا، اس میں 11 مارچ کی تاریخ دے دی گئی۔ اب دیکھیں کتنی لمبی تاریخ تھی، ذرا اس کا ٹائم لائن تو چیک کریں نا، یہ کیسز کب سے عمران خان صاحب نے دائر کیے ہوئے ہیں اور کتنی لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ آیا تھا 17 جنوری کو پچھلے سال، اور اس کے بعد 15 مئی کو جناب مقرر کیا گیا اپیل کے لیے، پھر جناب نوٹس کر دیے گئے، پھر 5 جون کو نیب نے مزید وقت مانگ لیا، پھر 11 جون کو جو بینچ تھا وہ دستیاب ہی نہیں تھا، پھر 26 جون کو نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا تھا، پھر 26 ستمبر تک یہ کیس نہیں لگا، پھر پروسیکیوٹر کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر 16 اکتوبر کو بینچ ہی دستیاب نہیں تھا کہ جناب کیس نہیں لگ سکتا، پھر 4 نومبر کو بشرا بی بی نے درخواست دائر کی، وہ آج تک لگی نہیں، پھر 14 فروری کو انہوں نے کہا جی کہ جلد سماعت ہماری کی جائے، درخواست دائر کی گئی، اور جناب یہ آج کے دن کے لیے مقرر تھی، اور اب 11 مارچ دوبارہ دے دی گئی ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے اس کے اندر اعتراضات لگا دیے گئے ہائی کورٹ میں رجسٹرار کی جائے۔ اعتراض کیا ہے جی، یہ زیر زبر کی غلطی ہے، یہ نقطہ یہاں کیوں نہیں لگا، یہ چیز یہاں کیوں نہیں لکھی، یہ اوپر آپ نے فلیگ کیوں نہیں لگائے ہوئے، تو بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگا دیے گئے جو نارملی اس قسم کے کیسز میں نہیں لگائے جاتے۔ اس کے اوپر بات بھی ہوئی عدالت کے اندر، لیکن جج صاحب جو وہاں پہ تھے انہوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو دور کر لیں، ایک ہفتے کا ٹائم میرے خیال میں وہاں پہ بھی دے دیا۔ تو یہ صرف ٹرک کی بتی ہے اور کچھ نہیں ہے جو بظاہر مجھے دکھائی دیتا ہے۔ ان کیسز میں ایسے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا مجھے نہیں لگتا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک امید پیدا کر دیتے ہیں جب بھی کبھی کوئی تحریک چلنے والی ہوتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کوئی مومنٹم عوامی بنانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایک امید پیدا کرتے ہیں، کبھی مذاکرات شروع کر دیتے ہیں، کبھی عدالتوں کے اندر تھوڑا سا ہل جل پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی تحریک چلنی ہے تو وہ تحریک نہ چل پائے، یہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے بہت سارے حقائق بتائے۔ انہوں نے کہا جی جب نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تو ہم انہیں اسپتال لے کر آئے تھے اور ہم نے نواز شریف کو یہ آفر کیا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ ڈاکٹروں کے نام بتائیں، ہم ان سے میاں نواز شریف صاحب کا علاج کروائیں گے۔ پھر جو ڈاکٹر عدنان تھے وہ ہر وقت میاں صاحب کے ساتھ رہتے تھے، پھر فیملی کو بھی فری ایکسیس دی گئی تھی، میاں صاحب کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، لگاتار ان کی ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ پھر ڈاکٹر عدنان ڈاکٹرز کی تمام بورڈ میٹنگز کے اندر بھی بیٹھتے تھے جو نواز شریف کے اپنے ڈاکٹر تھے۔ تو یاسمین راشد صاحبہ نے کافی صورتحال بتا کے شرم دلانے کی کوشش کی عدالت کو۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے ایک خط لکھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جاگتی ہے یا نہیں جاگتی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ تو صریحاً ایک زیادتی ہو رہی ہے اور لگاتار وہ زیادتی ان کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، یہ برطانیہ سے آئی ہے۔ برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز نے پاکستان کو جو ایڈ دی جاتی ہے، جو امداد دی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آواز اٹھا دی ہے کہ جو پاکستان کو امداد دی جاتی ہے اس کو مشروط کیا جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اور ان کا خاتمہ یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے۔ برطانوی وزیر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ وعدے کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں بنیادی انسانی آزادی کو عزت دینا ہوگی، فیئر ٹرائل کا حق دینا ہوگا، میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا ہوگی، جیسے یہ ہر انسان کا حق ہے ویسے ہی یہ عمران خان کا بھی حق ہے۔ ہیومن رائٹس آئین اور بین الاقوامی قوانین کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ برطانیہ کی پارلیمان کے اندر آواز اٹھ رہی ہے۔ پھر عمران خان کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ الیکشن جیت گئے تھے اور ابھی بھی وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ جمہوریت اسی صورت میں مستحکم ہوگی جب وہاں پہ نئے انتخابات ہوں گے، تو نئے انتخابات کا ایک مطالبہ بھی وہاں سے سامنے آیا۔
پھر ایک اور مطالبہ سامنے آیا کہ برطانوی حکومت کو عمران خان اور ان کے بیٹوں قاسم اور سلمان کے درمیان ملاقات میں سہولت کاری کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ ہے صورتحال۔ عمران خان کی بہن نے کہا، علیمہ خانم نے، کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہوئی ہے، بہت سارے ڈاکٹروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یعنی ان کو رفتہ رفتہ زہر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہم عمران خان کا ذاتی معالج اور فیملی کی موجودگی میں ایک قابل ذکر اسپتال جو ہے شفا انٹرنیشنل اسپتال، وہاں سے مکمل معائنہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جناب عمران خان صاحب کی فیملی کی درخواست ہے جس کے اوپر بالکل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس کو سنا نہیں جا رہا۔ اب ناظرین آ جائیں پاکستان کی ایک اور جو اکنامک صورتحال ہے، اس کے اوپر ایک بڑی الارمنگ چیز سامنے آئی ہے اور آئی ایم ایف نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یو اے ای سے جو پاکستان نے $2 ارب لیے ہوئے ہیں، قرضہ لے کر رکھا ہوا ہے اپنے قومی خزانے میں، اس کو کم از کم 1 سال کے لیے رول اوور کروایا جائے اور وہ قرضہ کم از کم 1 سال تک یو اے ای کو پاکستان واپس نہ کرے۔ اور یہ جو وفد ہے انہوں نے بتایا جی کہ یہ جائزہ وفد ہے، انہوں نے کہا جی کہ یو اے ای کا $2 ارب ڈپازٹ 1 سال کے لیے رول اوور نہ ہونے پر بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم کروا لیں گے۔ دیکھیں یو اے ای نے $2 ارب کا جو قرضہ ہے اس کو پہلے 1 مہینے کے لیے اور پھر 13 فروری کو 2 مہینے کے لیے رول اوور کیا تھا۔ پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ کم از کم 1 سال کا ٹائم مزید مل جائے۔ ابھی جو ٹائم ہے پاکستان کے پاس وہ اپریل کے مڈ تک کا ٹائم ہے، اور اگر اس کے بعد دیکھیں بجٹ آ رہا ہے اور اگر بجٹ میں آئی ایم ایف نے ہاتھ کھینچ لیا یا مزید کڑی شرائط لگا دی تو یہ حکومت مزید مصیبت میں پڑ جائے گی، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے پائے گی بلکہ عوام کی کمر یہ مزید توڑ دیں گے۔ تو یو اے ای سے ان کو منانا بہت ضروری ہے اور ان کو منانے کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر بہت ساروں کو منانا پڑے گا۔ یو اے ای جو ہے وہ اپنے پیسے کو استعمال بھی کر سکتا ہے، اس کو خطے کے اندر اپنی اجارہ داری کا بڑا آج کل یو اے ای کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ سوڈان کے اندر بھی مداخلت ہے ان کی، لیبیا کے اندر بھی، صومالی آئی لینڈ میں بھی اور یمن کے اندر بھی، اور سعودی عرب اس معاملے پہ ناراض بھی ہے یو اے ای سے کہ وہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، بلکہ اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ تو یو اے ای جو ہے وہ اپنا ایک بہت تگڑا انہوں نے ایک اپنا ستون کھڑا کر دیا ہے، اور پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ $2 ارب ان سے رول اوور کروانے ہیں یا کوئی اور پاکستان کو یہ پیسہ دے دے، تو اب پاکستان اس کے بدلے میں کس قسم کا کمپرومائز کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں بنگلہ دیش میں جب انقلاب آیا نا تو اس کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کو لایا گیا، ڈاکٹر محمد یونس آئے اور 18 ماہ تک وہ وہاں پہ رہے اور پھر انہوں نے الیکشن کروا دیے۔ اب ایک نئی حکومت بن چکی ہے، لیکن ان 18 مہینوں میں ڈاکٹر محمد یونس نے جو محنت کی اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو قومی خزانہ ہے ان کا، اس میں $9.5 ارب کا اضافہ ہوا، یعنی 50% اضافہ انہوں نے 18 مہینوں میں کر دیا۔ یہ قابل لوگ دیکھیں، پہلے حسینہ واجد تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جیسے ہی بنگلہ دیش کی جان چھوٹی وہاں کی گھٹیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حسینہ واجد سے، تو کیا ہوا، وہاں $9.5 ارب کے 50% ان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، اور پاکستان میں کیا ہوا، گھٹتے ہی گئے۔ جو عمران خان صاحب نے $16 ارب پہ چھوڑے تھے وہ انہوں نے حالت یہ کر دی ہے کہ $12 ارب تو اس وقت دوست ممالک کے پڑے ہوئے ہیں اور بہت تھوڑے سے پیسے پاکستان کے اپنے ہیں، اور یہ رول اوور کے لیے منتیں اور ترلے کرتے جا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے جو اعداد و شمار ہے نا، دیکھیں ورلڈ بینک کا بھی تو ایک معیار ہے نا غربت کا، تو ورلڈ بینک کا جو معیار ہے اگر اس کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لگ بھگ آدھے سے زیادہ لوگ، یعنی کچھ اکانومسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ 60% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ورلڈ بینک کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق دیکھیں تو 60% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ ناظرین جہاد والی جو کہانی ہے جو بڑی سکی کا باعث بنی پنجاب حکومت کے لیے، منسٹر نے بہت جھوٹ بولا، تو بلاخر انفارمیشن منسٹر نے کافی جھوٹ بولنے کے بعد سچ بول دیا اور یہ قرار دے دیا کہ یہ جہاد مریم نواز کا ہے، اور ساتھ ہی تانا دے دیا بلاول کو کہ اگر بلاول سندھ حکومت کے جہاد میں ادھر ادھر پھر سکتا ہے تو پھر مریم نواز یا پنجاب حکومت جہاز کیوں نہیں لے سکتی، تو مریم کی بھی مرضی ہے۔ دیکھیں اب یہ تو بلاول کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اگر مریم نواز کی بیٹی ہے تو بلاول آصف زرداری کا بیٹا ہے، تو پھر بلاول کو بھی گلف سٹریم کا جہاز لینا چاہیے، اسے بھی اسی طرح کا ایک لگژری جہاز چاہیے۔ ویسے انڈیا کے کسی وزیر اعلیٰ کے پاس یا حکمران کے پاس گلف سٹریم کا جہاز نہیں ہے، حالانکہ پاکستان سے بہت بڑی اکانومی ہے وہ، لیکن ان کے حکمران اتنے عیاش نہیں ہیں جتنے پاکستان کے حکمران عیاش ہیں۔ ناظرین مودی کا جو دورہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم جاتے جاتے، کیونکہ ایران کے اوپر اٹیک بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ جنیوا کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے باوجود دھمکیاں امریکہ کی جاری ہیں، وہ فل دباؤ ایران کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ بہت بڑی جنگ آپ پہ مسلط کر دی جائے گی اور ایران میں رجیم تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایران جنگ سے اوائڈ کرنا چاہتا ہے لیکن جنگ اس کے اوپر مسلط ہو چکی ہے آلموسٹ، یا تو انہیں امریکہ کی ساری شرائط ماننی پڑیں گی یا پھر انہیں جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اب نریندر مودی نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا، اور اتنے پرجوش ہیں نریندر مودی کے، انہوں نے کوئی 1 درجن ٹویٹ کر دیے اس دورے کو لے کر، بار بار ٹویٹ
اور یہ ایک بڑا زبردست تعلق ہے اسرائیل کا اور بھارت کا، یہ پاکستان کے خلاف بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ تک جانے کے لیے محمد بن سلمان کے لنک کو استعمال کیا تھا، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ شاندار تعلقات ہیں، بہترین تعلقات ہیں، لیکن موجودہ حکمرانوں سے جو اس وقت رجیم ہے پاکستان میں، ان سے اس وقت کی سعودی حکومت کوئی زیادہ خوش نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں نا، یہ مستقبل میں ثابت ہو جائے گا، آپ سب کو بہت عجیب لگے گا، لیکن آپ پچھلے چند دورے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کچھ چیز نظر آئے گی، بس آپ غور کرتے جائیں، کچھ دنوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ دو ملکوں کے تعلقات کا معاملہ ہے، تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو شاندار ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس وقت کے سعودی حکمران پاکستان کے موجودہ حکمران جن میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، ان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، اور وہاں پہ ایک سرد مہری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بہرحال ہم نے جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، عاصم منیر نے، شہباز شریف نے تعلق بنانا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو محمد بن سلمان کے لنک سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر جب مودی نے اپنے معاملات ٹرمپ کے ساتھ سیدھے کرنے ہیں تو نیتن یاہو کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور نیتن یاہو یہ کیپیسٹی رکھتا بھی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو بہت زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، وہ ایک دوسرے کو بہت سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے میں نیتن یاہو کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا، جو مودی نے نیتن یاہو کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ تو کیا اس میں پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، برا ہوگا؟ دیکھیں ہر ایک ملک کو اپنا حق ہے کہ وہ کھل کر اپنے تعلقات بنائے۔ انڈیا بھی امریکہ سے تعلقات بنا سکتا ہے، پاکستان بھی بنا سکتا ہے، لیکن نارملی جب پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی مخالفت میں ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا ایک دوسرے پہ اثر ضرور پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا مودی زخمی ہے، مودی کو مار پڑی ہوئی ہے، اس کے طیارے گرے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی بہت بےزتی کی ہے۔ تو پاکستان کو بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا اس حوالے سے کہ مودی سے آپ کچھ بھی آپ اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لہذا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔